السلام علیکم ناظرین، آئیے اجمیر کا مکمل اتہاس لے کر آیا ہوں، مکمل واقعہ لے کر آیا ہوں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ولادت اور احوال بچپن۔ موسم سرما کی انتہائی اداس سرد شام تھی۔ دن بھر کی مسافت کی تھکن کے آثار سورج کے چہرے پہ عیاں تھے، جو لہجہ بلہجہ سرخ ہوتا جا رہا تھا اور دامان مغرب میں آرام و سکون کے لیے بےتاب تھا۔ دور کوئی شخص بڑی محبت و لگن سے درد بھری آواز اور رچاؤ کی لے میں پڑھ رہا تھا۔ خوبصورت شعروں نے میری قوت متخیلہ کو پرواز بخشی، مجھے اجمیر شریف کی اس ولی کامل آستانہ عالیہ پر لے گئی، جہاں ہر وقت لوگوں کا ازدحام رہتا ہے اور فضا میں غریب نواز کی دلنشی آوازیں ابھرتی رہتی ہے۔ صاحب مزار کو واصل بحق ہوئے تقریباً 9 صدیوں کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن آج بھی ان کے در اقدس پر لوگوں کا ہجوم ہے۔ ہر وقت میلے کا سما رہتا ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ذہن کے پاتال پر ایک جملہ ابھرا، پھر تحت شعور سے کسی نے جواب دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں جو حزن و ملال سے پاک ہیں۔ یہ جہاد اکبر کے شہید ہیں جو آج بھی زندہ و پائندہ ہے۔ ان کے روح فیض پر حاجت مندوں معرفت الہیہ کے متلاشی اور دنیا کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے انسان صبح طابع کی جستجو میں حاضر ہوتے ہیں اور گوہر مخصوص سے دامن بھرتے ہیں۔ تجلیات ربانی کی بارش ہو رہی تھی، ہر سو رونق سی نظریں آتی تھی۔ اگر رات کی تاریکی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی، لیکن دوپہر کا احساس ہوتا تھا۔ یہ غریب نواز کی پہم آوازیں کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ میں کافی دیر تک اس روح پرور نظارے لطف اندوز ہوتا رہا، دیکھ کر یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ من ایک خیال و دماغ کی وسعتوں میں پھیلنے لگا، یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، لیکن جب ہم ان سے اپنی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو ان کو آسمان کے بلندیوں پر خود کو تحت الثری میں پاتے ہیں۔ آخر کی انہوں نے کون سی ایسی کمائی کی ہے جس کا یہ ثمرہ ہے کہ آج بھی ان کا نام روشن ہے؟ یہ سوچ کر میری روح تڑپ اٹھی۔ وجود کے اندر تجسس نے آنکھ کھولی۔ اس مرد کامل نور بحر معرفت الہیہ اور شہباز لامکانی کے احوال زندگی سے آگہی کا اشتیاق پیدا ہوا۔ بس کیا تھا کہ اسی ہنگام نے میرے طائر تصور پر پھیلا اور سینکڑوں برسوں کی اس مسافت چند لمحوں میں طے کر کے 9 صدی قبل سیستان کے قصبہ سنجر میں جا پہنچا۔ صوبہ سیستان ایران اور افغانستان کی حدود کے درمیان نیشاپور سے جنوبی میں واقع ہے۔ قبل از مسیح اس کا نام کاسا استحان تھا۔ مرد زمانہ کے ہاتھوں میں اس کے نام تبدیل ہوتے رہے، پہلے سنکرستان، پھر بلستان، بعد ازاں سیوستان اور آخر سیستان پڑ گیا۔ آخر کا پچھلا پہر تھا، 4 اکناف ہو کے عالم تھا۔ مخلوق اللہ عالم بے خبری میں مہو استراحت تھی۔ کسی وقت کوئی پرندہ اپنی آواز سے خاموش کے سمندر میں ہلکا سا ارتعاش پیدا کر دیتا تھا، پھر بے قرار سکوت پھیل جاتا تھا۔ اندھیرے میں میری نگاہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں سنجر کے گلے کو گھوموں پھر رہا تھا۔ ایک مکان کے اندر تیل کے چراغ جلنے کی مدھم سی روشنی دکھائی دی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ یہ مکان خواجہ غیاث الدین حسن بن خواجہ نجم الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ صحیح النسب سادات سے تھے۔ سلسلہ نسب 8 واسطوں سے سیدنا حسن ابن علی سے ملتا تھا۔ صاحب حیثیت و دولت مند تھے۔ بسلسلہ تجارت اصفہان، نیشاپور، بغداد شریف آتے جاتے تھے۔ بڑے نیک طبیعت تھے۔ علم و فضل میں درجہ کمال حاصل تھا۔ باطنی علوم سے بھی آراستہ تھے۔ چہرے سے نیکی و نور کی کرنیں پھوٹتی رہتی تھی۔ اس ہنگام اپنے مولا کریم سے لنگائے عبادت تھے۔ ان کے اہلیہ محترمہ کا اسم گرامی بی بی ام الورا الموسوم ملکہ اصفہان رہائش پذیر۔ ایک دن حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر تشریف لے جانے لگے تو ان کی اہلیہ محترمہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، چند دنوں سے میں حیرت آمیز الجھن میں مبتلا ہوں۔ کیسی الجھن؟ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ ہر روز میں نصف شب کے بعد اللہ اللہ کی آواز سنتی تھی۔ تعجب ہوتا تھا کہ یہ کون ہے؟ ارد گرد دیکھتی تو کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ بعد ازاں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز میرے بطن سے آتی ہے، جیسے کوئی اپنے رب کریم کی تسبیح و تحمید کر رہا ہو۔ اس آواز سے مجھ پر جدائی کیفیت، وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔
جب بی بی کی بات سنی تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا. تھوڑی دیر خیالات کے حسین جزیروں میں کھوئے رہے، پھر گویائی ہوئے. ماہ نور، یہ تو بڑی مبارک بات ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی تیرے کوکھ سے جنم لینے والا ہے. دونوں میاں بیوی کو موہی گفتگو تھے کہ پردہ غیب سے آواز سنائی دی. پریشان نہ ہو، یہ معین الدین کی آواز ہے جو تیرے شکم میں ہے. آواز سننے کی دیر تھی کہ دونوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے. سجدہ شکر بجا لائے اور اسی مسعود گھڑی کا انتظار کرنے لگے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست معین الدین تولد ہوا. دن گزرتے رہے. جیسے جیسے بچے کی ولادت کے دن قریب آ رہے تھے، میاں بیوی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. انتظار کے لمحات گزارنا دو بھر ہو رہے تھے. 534 ہجری کا مبارک سال تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت معین الدین اس جہاں رنگ و بو میں تشریف لائے. مہینہ اور دن کون تھا، اس کے ضمن کتب کے صفحات خاموش ہے. بہرکیف جب دونوں میاں بیوی نے اپنے پیدائشی ولی لخت جگر کے نورانی چہرے کو دیکھا تو دل و جان سے فدا ہو گئے. ان کی پرورش پر خصوصی توجہ دینے لگی. باپ اپنے اس بیٹے کو پیار سے حسن کہتا تھا. ان کے علاوہ بھی حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے اور شاید 1 یا 2 صاحبزادیاں بھی، لیکن ان کے اسما کے بارے میں بھی تمام ماخذ چپ سادے ہو گئے. خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے ماحول میں آنکھیں کھلی وہ بڑا اشوک تھا. ہر سو افراتفری، لوٹ گھسوٹ کا دور دوڑا تھا. سماجی برائیوں کی ظلمات نے دور نزدیک نیچے گاڑے رکھے تھے. انسانی والی بات خال خال نظر آتی تھی. انسانیت کسی کوئی میں ڈبکی لگا رہی تھی، وہ اویلا کر رہی تھی، لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی فرصتی کسی کی نہ تھی. فرقہ باطنہ چہرہ دستیوں اور سفارکیوں کے نئے باب رقم کر رہا تھا. سنجری کی خواتین کو حضرت خواجہ معین الدین سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و بزرگی کے بارے میں علم ہو گیا تھا، لہذا وہ اکثر و بیشتر حضرت بی بی ام الورا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں آتی جاتی رہتی تھی تاکہ ان کے بچے کی زیارت کرے. پیدائشی ولی کے رنگ ڈھنگ اسلوب ابتدا سے ہی یگانہ منفرد ہوتے تھے. آپ ابھی جھولنے میں تھے کہ جب کوئی عورت آپ شیرخوار بچے کو ہمراہ گھر میں آتی، اس کا بچہ ماں کے دودھ کے لیے روتا اور ماں کا دودھ پینے کے باوجود چپ نہ ہوتا تو آپ ایسی حرکات و سکنات کرتے کہ جس سے آپ کی والدہ محترمہ ام الورا رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتی کہ ان کا نور چشم کیا کہہ رہا ہے. لہٰذا وہ رونے والے بچے کو پکڑ کر اپنا دودھ پلاتی تو وہ چپ ہو جاتا. آپ یہ دیکھ کر خوش ہوتے اور ہوٹوں پر تبسم رنگ جاتا. غریب پروری اور غریب نوازی کا اظہار بچپن ہی سے شروع ہو گیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی. وقت گزرتا رہا. جھولنے سے نکل کر آپ بیٹھنے لگے، بعد ازاں کھڑے ہونے لگے، آخرکار دوڑنے لگے، باتیں بھی کرنا شروع کر دی، لیکن چہرے پر سنجیدگی و متانت کی چادر تنی رہتی تھی. گلے میں جب آپ ہم عمر بچوں کو کھیلتے کودتے دیکھتے تو خود ایک طرف خاموش کھڑے رہتے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے. دوست جب ساتھ کھیلنے کے لیے اصرار کرتے تو فرماتے، دوستو ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. یہ بات آپ کے دوستوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لہٰذا وہ پھر کھیل میں مشغول ہو جاتے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ دوست آپ کو کھیل کی دعوت دیتے اور حسب معمول آپ کا انکار سن کر بس اوقات وہ پوچھتے تھے، اگر بچے کھیلیں گے نہیں تو پھر اور کیا کریں گے؟ آپ دوستوں کی طرف دیکھتے اور فرماتے، کھیل کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت زیادہ صرف کرو تاکہ وہ راضی ہو. جب بڑے بوڑھے آپ کا اس نوعمری کے عالم میں یہ فرمان سنتے تو بڑی وطرائے حیرت میں ڈوب جاتے تھے. سوچتے تھے کہ اس چھوٹے سے منہ سے اتنی بڑی بات کیسے نکل آئی، اور پھر بے اختیار ان کے ہونٹوں پر یہ الفاظ مچل جاتے، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اب وقت پر بہت بڑے مقام اور رتبہ پر فائز ہوگا اور ایک عالم اس سے فیضیاب ہوگا. اولیاء کرام دوسروں کو کھانا کھلا کر بہت راحت محسوس کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اسی پر سختی سے کاربند ہوتے ہیں. لنگر جاری کرنے کی بھی حقیقت یہی ہے کہ جو بھی ان کے آستانے پر آئے اس میں کھائے. یہ خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس صفت سے متصف تھے. ابھی عمر مبارک 3-4 سال کی تھی. محلے کے بچوں کو ساتھ لا کر انہیں کھانا کھلاتے، خوش ہوتے تھے. ماں باپ بیٹوں کو نیکیوں میں سبقت کرتے ہوئے دیکھ کر بے حد مسرور ہوتے اور ان کا پورا ساتھ دیتے. آپ کے والد گرامی حضرت غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ بذات خود صاحب علم و فضیلت تھے، لہذا انہوں نے اپنے ولی فرزند کی ابتدائی تربیت کا بیڑا خود اٹھایا اور اس کی خوبیوں کو بہت حد تک جلا بخشی. اس زمانے میں رواج تھا کہ اکثر لوگ 17-18 برس کی عمر میں تحصیل علم کر لیا کرتے تھے، لیکن حالات کی نام سادگی کی وجہ سے بسا اوقات تکمیل علم کی مدت میں اضافہ ہو جاتا تھا. حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 5 سال کی ہوئی